بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم صلاۃ التسبیح کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس کو کس طرح ہم نے پڑھنا ہے، اس کی نیت کیسے کرنی ہے اور کس وقت ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور یہ وہ نماز ہے کہ جس کی تلقین خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ نماز ہے، اس کو پڑھنے والا اس کے اگلے پچھلے نئے پرانے جو اس نے جان بوجھ کے گناہ کیے، بھولے سے ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو فرمایا کہ اس کو روزانہ پڑھو، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے کے بعد پڑھو، اگر کوئی ہفتے میں نہیں پڑھ سکتا تو مہینے کے بعد اس کو پڑھے، مہینے کے بعد بھی اسے نہیں کوئی پڑھ سکتا تو سال میں اس کو ایک بار پڑھے، اگر سال میں بھی بندہ کوئی اسے نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم ساری زندگی کے اندر ایک بار اس کو ضرور پڑھے۔ اور پھر اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس طرح اس کو پڑھنا ہے۔ تو وہ طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نماز کی نیت کریں گے، تو نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان سے کہنا یہ ایک مستحب عمل ہے، اگر آپ زبان سے کہہ لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر نہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے، بس اب نیت کریں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ پڑھیں گے تو وہ نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ زبان سے بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نماز کی نیت کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی پڑھنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ تو آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کے اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ طریقہ جو ہے اس کا وہ سماعت کرنے کس طرح پڑھنی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد آپ نے آگے تعوذ، تسمیہ اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ سورہ ثنا پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے جس کو حضور نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد تسمیہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے ساتھ کچھ سورت ملانی ہے۔ سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر آپ نے 10 مرتبہ وہی کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تکبیر لگاتے ہوئے رکوع کے اندر چلے جانا ہے۔ رکوع کے اندر آپ نے رکوع کی 3 تسبیحات کو پڑھ کے پھر آپ نے 10 مرتبہ یہی کلمہ دوبارہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے، ربنا لک الحمد کہہ کے پھر 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تکبیر لگاتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، وہاں پھر آپ نے 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تکبیر لگاتے ہوئے دوسرے سجدے میں چلے جانا ہے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ یہی کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی یہ آپ کی ایک رکعت مکمل ہوئی۔ ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ پھر آپ نے دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہونا ہے تو دوسری رکعت میں کھڑے ہو کے سب سے پہلے آپ نے پھر یہی کلمہ جو ہے وہ 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد کچھ سورت پڑھنی ہے، سورت پڑھ کے رکوع میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ اسی روٹین کے مطابق جیسے پہلی رکعت میں پڑھا تھا 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہونا ہے، ربنا لک الحمد کہہ کے پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے
تکبیر لگاتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، سجدے کی تسبیح کہنے کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھنا ہے، 2 سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر دوسرے سجدے کے اندر تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 75 مرتبہ پھر ہو گیا۔ تو اب 2 رکعتوں کے بعد ہم نے قعدہ اولیٰ پہ بیٹھنا ہے۔ قعدہ اولیٰ میں بیٹھ کے ہم نے تشہد بھی پڑھنا ہے، درود پاک بھی پڑھنا ہے اور دعائے مسورہ بھی پڑھنی ہے، یعنی جس طرح غیر مؤکدہ سنتوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں اسی طرح۔ سلام پھیرنے سے پہلے تکبیر لگا کے پھر ہم نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ تیسری رکعت میں پھر اسی طرح ہم نے روٹین اپنی بنانی جس طرح پہلی رکعت ہم نے پڑھی تھی، یعنی ہم نے ثنا پڑھنی ہے تیسری رکعت میں کھڑے ہو کے، ثنا کے بعد 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملانی ہے۔ سورت کے بعد پھر ہم نے 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، پھر ہم نے رکوع میں جانا ہے، رکوع کی تسبیحات کہنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے، 10 مرتبہ پھر پڑھنا ہے، پھر ہم نے سجدے کے اندر جانا ہے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر ہم نے 2 سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر سجدے کے اندر جا کے تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھنا ہے۔ اسی طرح 3 رکعتیں مکمل، چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، چوتھی رکعت میں کھڑے ہو کے 15 مرتبہ ہم نے یہ کلمہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے بسم اللہ سی پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملانی ہے، پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اسی روٹین کے مطابق چوتھی رکعت بھی ہم نے مکمل کرنی ہے۔ تو ٹوٹل یہ کلمہ 300 مرتبہ نماز صلاۃ التسبیح کے اندر یہ پڑھا جاتا ہے۔ تو پھر ہم نے قعدہ اخیرہ کے اندر تشہد پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، دعائے مسورہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد سلام پھیر کے ہم نے نماز سے باہر نکل جانا ہے۔ یہ ایک مکمل طریقہ پریکٹیکل طریقے سے میں نے جو ہے وہ آپ کو بتا دیا کہ کس طرح ہم نے صلاۃ التسبیح کو پڑھنا ہے۔ اب ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پڑھنے کا وقت کیا ہے، کس وقت ہم پڑھیں گے؟ تو جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے، یعنی 3 اوقات جو ہیں ان کے علاوہ جب بھی آپ کو وقت ملے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب اور اس کے بعد جو 15-20 منٹ ہوتے ہیں جو مکروہ وقت ہے، اس کے بعد آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو زوال کا وقت ہوتا ہے، دوپہر کے وقت آپ کیلنڈر سے دیکھ لیں، اس وقت بھی کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں، اس وقت آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ پھر رات کو غروب آفتاب سے یعنی عصر سے لے کے غروب آفتاب تک یہ وقت ہے کہ جس میں ہم کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، نفلی نماز۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر ہم نے صورتیں کون سی پڑھنی ہیں اس کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ یہ صورتیں پڑھیں، یعنی پہلی رکعت میں سورہ تکاثر پڑھنی ہے، الہاکم التکاثر، دوسری رکعت میں سورہ عصر پڑھنی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، پھر اس کے بعد تیسری رکعت میں سورہ کافرون اور چوتھی رکعت میں سورہ اخلاص۔ اس میں یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر آپ کو یہ صورتیں نہیں آتی تو جو بھی قرآن پاک سے آپ کو یاد ہے، صحیح طریقے سے یاد ہے، وہ آپ قرآن پاک کی ان صورتوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بالکل تھوڑے سے وقت میں نے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا آپ کے سامنے طریقہ جو اس کو بیان کیا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو آپ لائک بھی ضرور کیا کریں، اپنے دوست احباب سے ثواب کی نیت سے شیئر بھی ضرور کریں کہ کوئی بھی اس ویڈیو کو دیکھے گا آپ کے وسیلے سے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ نئے ساتھی اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں۔ تو یہ ایک اچھا میسج تھا، اچھی ایک بات تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی فرائض کے ساتھ ساتھ، سب سے پہلے فرض ہیں ان کو ہم ادا کریں، فرائض کے ساتھ ساتھ ان نوافل کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔